العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 105 پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 105، ذب یذب ذبن کی مکمل گردان ہو چکی ہے۔ آج سے تعلیلات شروع ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے تعلیلات، ذب اصل میں ضبب تھا، پہلی با کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کیا، ذب ہو گیا۔ ضبب بروزن نصر۔ اب ایک جنس کے دو حرف مل رہے ہیں، با اور با، تو پہلی جو با ہے ضبب میں اس کو ساکن کیا گیا، بعد میں ادغام کر دیا گیا، تو زب تو ہو جائے گا ذب۔ اب آگے بتا رہے ہیں، کیونکہ جب دو حرف صحیح ایک جنس کے یا ایک مخرج کے ہو اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کرتے ہیں، یہ قاعدہ بتایا گیا۔ اب ضببہ میں دیکھیے کہ دو حرف صحیح ایک جنس کے، با اور با، دونوں متحرک، تو پہلے کو ساکن کرنا پڑتا ہے، یعنی پہلی با کو ہم نے بھی ساکن کیا اور دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، تو ضببہ سے ہو گیا ذب۔ اب یہی تعلیل آپ سب میں کر لیں گے، ماضی معروف وغیرہ میں۔ اب آگے دیکھیے، یذب اصل میں یذبوب تھا، پہلی با کی حرکت، دونوں با پر ضمہ ہے، تو پہلی با کی حرکت یعنی ضمہ نقل کر کے دال کو دے دی اور با کو با میں ادغام کر دیا، یذب ہو گیا۔ دونوں با پر ضمہ ہے تو ایک با، پہلی با پر جو ضمہ ہے وہ ذال کو دیا گیا، تو ایک با ساکن ہو گئی، تو اب اس میں ادغام کر دیں گے، تو یذب تعلیل میں لکھا جائے گا تشدید کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے، کیونکہ ادغام کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم جنس حرفوں سے پہلا متحرک ہے یا ساکن۔ اوپر قاعدہ الگ تھا، اوپر یہ تھا کہ ایک جنس کے ہو اور دونوں متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کرتے، اور یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ ادغام کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم جنس حرفوں سے پہلا، اب با یذبوبو میں بوبو یہ جو ہے ہم جنس حرف، تو اس سے پہلا حرف یعنی ذال ہم جنس حرفوں سے پہلا، تو یذبوبو میں ذال ہے، پہلا متحرک ہے یا ساکن۔ اگر متحرک ہو تو اول حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے ذب میں کیا۔ ذب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذال جو ہے، ذال وہ متحرک ہے، ہم جنس حرفوں میں سے پہلا حرف، یعنی ہم جنس حرفوں سے پہلے جو حرف ہے یعنی ذال، ذب میں وہ متحرک ہے، اور یذبوبو میں ہم جنس حرفوں سے پہلا جو ذال ہے وہ ساکن ہے۔ اور اگر ان دونوں حرفوں سے پہلا ساکن ہو جیسے یذبوبو میں ہے تو حرف اول کی حرکت، یعنی ہم جنس میں جو پہلا حرف ہوتا ہے حرف اول کی حرکت، اس کو دے کر
پھر ادغام کرتے ہیں جیسے یذبو میں کیا۔ تو دونوں میں فرق یہی ہے ذبہ اور یذبو میں کہ ذبہ میں ذببہ میں ہم جنس حرفوں سے پہلا حرف متحرک ہے، تو اس میں ہم جنس حرف میں جو پہلا ہوتا ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے، اور یذبو میں ہم جنس حرفوں سے پہلا حرف ہے ذال وہ ساکن ہے، تو ہم جنس حرف میں سے پہلے کی حرکت اس کو دے دی جائیں گی۔ اب آگے دیکھیے، لم یذب اصل میں لم یذبو تھا، با کا ضمہ نقل کر کے ذال کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے، اس لیے دوسرے حرف کو حرکت دی۔ دیکھیے اب لم یذبب، تو با کا ہم نے ضمہ ذال کو دیا، تو آپ دیکھیے با کا جب لم یذبب میں با کا ضمہ ذال کو دیا جائے گا تو ایک با تو لم کی وجہ سے ساکن ہے، جب با کا ضمہ ذال کو دیا تو دوسری با بھی ساکن ہوگی۔ اب لم یذب کو حرکت دیے، با کو حرکت دی جائیں گی، اب کون سی حرکت دی جائیں گی وہ دیکھیے۔ اب بعض تو فتحہ دیتے ہیں، کیوں؟ لأن الفتحة اخف الحرکات، اس لیے کہ فتحہ ادائیگی کے اعتبار سے حرکات میں سب سے آسان ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ لم دو ساکن جمع ہو گئے تو حرکت فتحے کی دے تو لم یذب ہو جائیں گا، یعنی آخر میں با پر حرکت دو فتحے کی اور ادغام کر دو تو لم یذب ہو جائیں گا۔ اور بعض کسرے کی حرکت دیتے کہ لأن الساکن اذا حرک بالکسر، اس لیے کہ ساکن حرف کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جائے، تو لم یذبی بعض حضرات پڑھتے ہیں لم یذب لم یذبی، اور بعض پہلے حرف کی موافقت کی وجہ سے ضمہ دیتے ہیں، یعنی یہ فرماتے ہیں بعض حضرات کہ ذال پر بھی ضمہ ہے تو اس پر بھی ضمہ ہی دیا جائے پہلے حرف کی موافقت کی وجہ سے، اور بعض اصل حالت پر رکھتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تعلیل نہ کی جائے بلکہ اس کو لم یذبب ہی پڑھا جائے۔ اس طرح کل 4 صورتیں جائز ہوئی، لم یذب، لم یذبی، لم یذبو اور لم یذبب، چاروں صورتیں جائز ہیں۔ ذب امر حاضر معروف اور لا تذب نہیں حاضر معروف کی اصل اذبب بروزن انصر اور لا تذبب بروزن لا تنصر تھی، مثل لم یذب کے ان میں بھی سب صورتیں جائز ہیں۔ اصل میں تعلیل اس طرح ہوگی ذبہ کی کہ اذبب تھا، با کا ضمہ ذال کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے، با کا جب ضمہ ذال کو دے دیا گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی۔ اب دو با ساکن جمع ہوئے تو اس پر فتحہ بھی ذبہ، ذبی، ذبو اور اذبب، چاروں صورتیں جائز، اور لا تذبب میں بھی با کا ضمہ ذال کو دیا گیا، دو ساکن جمع ہوئے، تب با پر حرکت کون سی دی جائے تو لا تذب، لا تذبی، لا تذبو اور لا تذبب، چاروں صورتیں جائز ہیں۔ تو ہم نے مضاعف کی گردان شروع کی تھی ذب یذب ذبن کی، اور وہ مکمل بھی ہو چکی ہے اور تعلیلات بھی مکمل ہو چکی ہے، اور یہ آج کا درس آخری درس تھا علم الصرف کا۔ جامعہ اکل قوا کا جو علم الصرف کا نصاب ہے وہ یہیں تک کا نصاب ہے، تو یہ نصاب مکمل ہو چکا ہے۔ آج آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کا سبق بھی یاد کیجئے، تعلیلات جو ہم نے پڑھی ہے سمجھ کر یاد کیجئے، اور ہر صیغے کی تعلیل کرنے کی کوشش کیجئے، اور آج کا سبق ختم ہو جانے کے بعد اور یاد کر لینے کے بعد آپ شروع سے دور بھی یاد کیجئے، جتنے اسباق ہو چکے ہیں، یعنی درس نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 105 تک
روزانہ آپ 2 سبق 3 سبق سہولت کے اعتبار سے یاد کرتے رہیے، تاکہ آپ کے لیے نصاب یہ مکمل جو ہو چکا ہے، علم الصرف آپ یاد بھی کیجئے، سمجھ کر یاد کیجئے، نہ سمجھ میں آوے تو پوچھنے کی کوشش بھی کیجئے، تو علم الصرف کا نصاب مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ طلبہ عزیز کو محنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی، اخلاص کی اور فہم سمجھ کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.